کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح ایمان افروز نشریات عطائے رمضان۔ ناظرین کرام، یہ جو میں نے علامہ اقبال کا شعر آج اپنی گفتگو کے آغاز میں پڑھا ہے کہ اپنی جو قوم ہے ہماری، جو ہم جس قوم سے ہمارا تعلق ہے، جس امت میں ہم شامل کر لیے گئے ہیں ناظرین کرام، تو اقبال نے یہ جب اقبال جو ہے وہ ولایت میں اپنی تعلیمات مکمل کر کے واپس لوٹ رہے تھے، تو تب انہوں نے جو وہاں منظر دیکھا تھا کہ جو لوگ ہندوستان سے، کیونکہ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، تو ہندوستان سے جو لوگ ولایت میں جاتے تھے نا، تو وہ اپنی ثقافت بھی چھوڑ دیتے تھے، وہ وہاں کی ثقافت کو پہن کے اوڑھ کے اور بڑے فخر کا اظہار کرتے تھے۔ تو اقبال نے پھر کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی یہ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان، یقین، قوت عطا کیا ہے، اس کا کوئی روئے زمین پہ ثانی نہیں ہے، مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے، ثانی ہی نہیں ہے۔ اور حقیقتاً آج اگر امت مسلمہ اور ہم اگر اپنے گربان میں جھانکتے ہیں تو ہماری جو بنیادی طور پر ناظرین کرام ہماری پستی کی، ہماری تنزلی کی، ہماری ناکامی کی، ہمارے گرنے کی جو بنیادی وجوہات ہیں ناظرین کرام، وہ بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے آج قرآن مجید فرقان حمید کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اور قرآن مجید کو ہم صرف رمضان کے مہینے میں اتنی زحمت کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اور جس سپیڈ سے اس کو پڑھتے ہیں ناظرین کرام، جس رفتار سے اس کو پڑھتے ہیں، خدا کی قسم سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیجئے ہمارا حال، اس وقت ہم دیکھ لیں، اپنے اپنے گربان میں جھانک لیں، ہم تراویح بھی اس مسجد میں پڑھتے ہیں جس کے مولوی صاحب ہمیں 40 منٹ میں فارغ کر دیں، اور وہ یعلمون تعلمون سے آگے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور اتنی ان کی یہ سمجھ لیں کہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ بس رکوع اور سجود اور بس معاملات اللہ اکبر کبیرہ اور فارغ۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے، جس قرآن کے بارے میں میرے آقا اور مولا نے فرمایا، ابن ماجہ کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دردہ، کہ اگر ایک آیت تم قرآن کی سمجھ کے پڑھو، ایک آیت، تو وہ 100 نوافل کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، 100 نوافل میں کم از کم ہم یہ سمجھ لیجئے کہ 700 مرتبہ تو پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ 700 مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں 100 نوافل میں کہ 7 آیات مبارکہ ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اور یہ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جسے سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ 700 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن مہربان کہ حبیب نے ہمیں جو پیغام دیا ہے کہ ایک آیت قرآن کی اگر ہم ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیں، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو وہ 100 نوافل کے پڑھنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو جب تک سمجھیں گے نہیں، جب تک اس کی روح کو ہم اپنے اندر نہیں اتاریں گے، تو اس سے ہم حاصل کیا کریں گے؟ اب ایک اس کی مثال اگر دنیا میں سمجھنے کے لیے کوئی ہو، اگر مثال کے طور پر آپ کو آئلس کا کورس کرنا ہو، آج کل اگر کوئی یو ایس یا امریکہ یا یو کے جاتا ہے تو اس پہ وہ انہوں نے کہا جی آئلس کا کورس کر کے، آئلس ہے کیا؟ بنیادی طور پر ان کی ایک لینگویج ہے، لینگویج کورس کریں اور آپ چلے جائیں۔ اب اگر آپ آئلس کورس کریں نا، آپ انگریزی پڑھتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں انگریزی میں کیا رہا، رٹا لگاتے ہیں، آسان سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، رٹا لگاتے رہیں، آپ روزانہ اسکول بھی جا رہے ہیں، کالج بھی جا رہے ہیں، یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں، جس سینٹر میں پڑھ رہے ہیں اگر وہاں بھی جا رہے ہیں تو وہ روزانہ کیا لکھیں گے؟ آپ کا پریزنٹ پی لکھ دیں گے، جی ہاں آئے جی کون، جیسے تیمور صاحب آئے، پی لکھا گیا، تیمور صاحب آ گئے، پی لکھا گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، 3 مہینے کے بعد کورس ہے، اب ہم نے رٹا تو لگا لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کہنا کیا ہے۔ اب ہوگا کیا ہے، جس وقت آپ جائیں گے ان کے فائنل ایگزام کے پاس اور ایگزامینر آپ سے سوال کرے گا، تو آپ نے چونکہ رٹا لگایا ہوا، آپ کو پتہ نہیں وہ آپ سے پوچھ کے آ رہا ہے، آپ اس کو جواب کیا دے رہے ہیں، پی تو لکھا گیا، حاضری بھی لگ گئی، لیکن جب تک آپ اسے سمجھ کے اس کے جواب کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کیا ہوں گے؟ وہاں پر فیل ہو جائیں گے۔ یہی قرآن مجید کی مثال ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی آیتیں تو پڑھ رہے ہیں، ثواب ضرور ملے گا، قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں، ہم افتتاح کر رہے ہیں اپنے گھروں کا، اپنے گھر نئے گھر لے رہے ہیں، قرآن خوانی کرا رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرائیں، لیکن جب تک قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کی ہم حقیقت کو جانیں گے نہیں، ہم یہ نہیں معلوم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کے کرنے سے روکا ہے اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، تب تک ہم قرآن مجید کے صحیح فرمان کو نہ لے پائیں گے، نہ سمجھ پائیں گے، نہ آگے چل پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے آج ناظرین کرام
ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہم راندہ درگاہ جو ہوئے ہیں نا ناظرین کرام، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نمازی تو کہلاتے ہیں، حاجی تو کہلاتے ہیں، ہم بڑی بڑے اپنے نام کے ساتھ القابات تو لکھتے ہیں، حج کر کے آئے تو حاجی بن گئے، 2 حج کر لیے تو الحاج بن گئے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو نمازی بن گئے ہیں جی، اور روزہ رکھ لیے تو روزے دار بن گئے، لیکن ہم حقیقت میں اچھے اور صحیح مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جس طرف ہمارے آقا اور مولا نے ہمیں توجہ دلائی اور ہمیں اس طرف بلایا ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ ہم قرآن کی، میں یہ کہتا ہوں آپ یقین کریں، آپ 4 قرآن نہ پڑھیں رمضان میں، 2 نہ پڑھیں، 1 پڑھ لیں، لیکن صحیح ترجمے کے ساتھ اس قرآن کی حقیقت کو اپنے اندر اتار لیں۔ خدا کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی رحمتوں کی ہوا چلا دے گا، اور قبر میں تو روشنیاں ہی روشنیاں ہمارے انتظار میں ہوں گی۔ تو آج کی اس عطائے رمضان کی ٹرانسمیشن سے یہ جو میں نے انٹرو خصوصی طور پر ناظرین کرام آج آپ کو دیا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ان رمضان المبارک کی روح پرور لمحات اور ایمان افروز راتوں کے اندر ہم کم از کم قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمے کو بالکل اس پہ توجہ دے کے پڑھیں۔ اب میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ پڑھتے رہیں، 100 دفعہ پڑھیں، آپ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 140 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہوگا کیا اس میں؟ بنیادی طور پر ہوگا یہ کہ جب آپ اس کو بغیر ترجمے کے پڑھ رہے ہوں گے، ثواب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، ہمیں عطا فرمائیں گے، لیکن جو اس کی روح ہے، جو اس کے اندر پیغام ہے، جو ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم اس سے محروم ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں ان چیزوں کی طرف غور کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی ان متبرک گھڑیوں میں، جن گھڑیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک لمحے میں ناظرین کرام لاکھوں لاکھ ان انسانوں کو جہنم سے نجات کے پروانے عطا فرما رہا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور ایک فرشتہ مسلسل منادی کر رہا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا۔ تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے انعامات ہمیں دیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا جو دھیان ہے، ہماری جو توجہ ہے ناظرین کرام، وہ دنیا کے اندر مست ہوتی ہے۔ اور کسی ایک دوست نے مجھے ایک اپنے محلے کا واقعہ سنایا، گو کہ یہ واقعہ ہے، اس میں ایک لطیفہ لگتا ہے، لیکن خدا کی قسم ہماری اس نے صحیح منظر کشی کی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے ہمارے محلے میں ایک نئے امام صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھانے کا اہتمام کیا، تو کہتے ہیں جیسے ہی وہ نماز کے لیے آئے، جب انہوں نے نماز مکمل کر کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ خان صاحب کھڑے ہو گئے، اور خان صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ امام صاحب آج آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھایا۔ اب سب جتنے بھی نمازی تھے خان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے کہ شاید خان صاحب بڑے کشف والے انسان ہیں، کہ ان کو کیا پتہ چلا کہ نماز صحیح ہوئی ہے کہ غلط ہوئی ہے۔ امام صاحب بھی ہڑبڑا گئے، انہوں نے کہا بھائی اللہ رحم کرے، میں نے تو نماز صحیح پڑھائی ہے۔ کہتا نہیں تم نے نماز صحیح نہیں پڑھایا، تم سے پہلے والا جو امام تھا نا، جب وہ نماز پڑھا تھا تو ہم اپنی 3 دکانوں کا پورا حساب کر لیتے تھے، پھر سلام کرتا تھا، تم نے تو ابھی ہم نے 1 دکان کا حساب مکمل نہیں کیا، تم نے سلام پھیر دیا۔ تو مقصد کہنے کا ناظرین کرام، یہ بظاہر ایک ایسی بات ہے جس میں لوگ ہنستے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ رونے کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے رونے کا مقام ہے کہ ہم نمازوں کے اندر اپنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی دنیا کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اچھا فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں، اس کو اتنے دینے ہیں، اچھا وہ آئے گا تو اس کو میں ایسے نمٹوں گا، اور اس سے بعد میں ایسے نمٹا دوں گا اتنی دیر میں۔ امام صاحب کہتے ہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو مقصد کہنے کا یہ ناظرین کرام، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں کہ پروردگار ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور ان ایمان افروز لمحات میں ہمیں قرآن سے اور نماز سے حقیقی حلاوت کے ساتھ جوڑ دے، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں موجود ہے ہمارے ساتھ بدر منیر قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اور آپ ان کو مختلف چینلز اور مختلف میڈیا پر براہ راست دیکھتے رہتے ہیں، اور ہماری نشریات میں بھی یہ گاہے بگاہے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کے اس ایمان افروز لمحات میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو ماشاءاللہ کیا سنا رہے ہیں؟ آپ کی خوبصورت الفاظ اور ایمان افروز ان باتوں سے ایک بڑا ہی پیارا حسن رضا خان صاحب کا نعتیہ کلام میرے ذہن میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو،
سبحان دل اللہ میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ اور کبھی ایسا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے سبحان اللہ سبحان دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ امام احمد رضا القادری بہت بڑے ایک عاشق رسول اور بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ناظرین کرام ایسے ایسے کلام لکھ کر گئے ہیں وہ کہ آج ان کلاموں کو لکھے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران اردو میں بہت سارا تغیر آیا، بہت سی تبدیلیاں آئیں، لیکن ان کے لکھے ہوئے کلام آج بھی جب پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو عاشقان رسول کے جو دل ہیں وہ مچل جاتے ہیں۔ اور ذرا آپ تصور کریں کہ کیا ان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عشق رسول عطا کیا تھا۔ اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب ان کی اس خواہش کو میں پڑھتا تھا، ان کی کتابوں میں نے ذکر پڑھا کہ جب انہوں نے یہ سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس سلام کی مقبولیت کا یہ عالم ہے ناظرین کرام کہ یہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، دنیا کے ہر حصے میں گونج رہا ہے۔ میں نے خود امریکہ کے بہت سی مساجد میں اس کو پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ٹرکی گیا وہاں پڑھتے ہوئے دیکھا، شام گیا وہاں پڑھتے ہوئے دیکھا، دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن میں نے ہر جمعے کی نماز میں وہاں اس سلام کو لوگوں کو والہانہ انداز میں پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر خود اس سلام کے اندر وہ مقطع سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک انہوں نے ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے ناظرین کرام۔ یہ عشق والوں کی باتیں جو ہیں، یہ عشق والوں کو جلدی سمجھ میں آتی ہیں، دنیا دار تو بہت دیر تک اس منزل پہ پہنچتے ہیں، کیونکہ عشق اور عقل کی ایک بہترین جنگ ہے اس دنیا میں۔ ناظرین کرام، جو عشق ہوتا ہے نا، وہ ایک لمحے میں اپنی منزلوں کو عبور کر لیتا ہے، اور جو عقل ہوتی ہے وہ بڑی سلو رفتار میں چلتی ہے، وہ ایک ایک چیز کو پرکھتی ہے، پھر سمجھتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے۔ لیکن عشق جو ہے نا، وہ کہا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو احران ہے، کہ مطلب عشق جو ہوتا ہے، اب حضرت یہ ہمارے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، یہ شعر اقبال نے فرمایا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کیا ذہن اور کیا اس وقت کی کیفیات اقبال نے اپنے شعر میں کہہ دی۔ لیکن آج کی اس دنیا کی زندگی میں بھی ایسے ایسے عاشق رسول ناظرین کرام منظر عام پر آتے ہیں کہ پھر دل ان کے لیے اش اش کر اٹھتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں اس وقت جب نمرود نے آپ کو روکا اور آپ کے لیے سارا وبال اکٹھا کیا، اور پھر سارا جنگل کی لکڑیاں اکٹھی کر کر کئی میل سے وہ آگ نظر آ رہی تھی ناظرین کرام، جس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ڈالنا تھا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، یہی تو وہ پیغام ہے جو ہم
دینا بھی چاہتے ہیں، اپنانا بھی چاہتے ہیں، اور اس پر ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا جو کئی میل سے نظر آتا تھا، تو ایک چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چڑیا اپنی جگہ سے اڑی تو اس کی ساتھی پرندوں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک اپنا عمل کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں وہاں اس دریا سے، ندی سے پانی لوں گی اور ابراہیم کی اس آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کروں گی۔ تمام پرندوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس نے کہا یہ اتنی لمبی آگ ہے، اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ اس کے قریب جانے والا جل بھن رہا ہے، تم ایک اتنی سی تمہاری جسامت ہے اور تم ایسے ایک قطرے سے تمہارا ہوگا کیا؟ ناظرین کرام، اس چڑیا نے جو جواب دیا ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اس کے جذبوں کو سلام ہے، یہ پوری نسل انسانی کے لیے جذبہ ہے۔ ناظرین کرام، اس چڑیا نے کہا بالکل تمہاری بات درست ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں اس کے قریب جاؤں گی تو جل جاؤں گی، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے اس قطرے سے اس آگ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن کل جب بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے تئیں کوشش تو کی تھی۔ تو ناظرین کرام، ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوشش کا کہا ہے، نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اسی نے دینا ہے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم روزانہ تراویح کے بعد یہاں بیٹھتے ہیں، ایک مسجد، ایک بہترین قسم کا پیغام ہم یہاں لاتے ہیں، اور ہم نے پہلے دن آپ سے وعدہ کیا کہ ہم یہ افطار کی ٹرانسمیشن ہے ہماری سحر کی، ہم بنیادی طور پر اس میڈیا کے چنگل میں جو چاروں طرف ہمیں نظر آ رہا ہے، اور میڈیا پر اس وقت جو کچھ نظر آ رہا ہے، الامان الحفیظ، ہمارے کلیجے ہل رہے ہیں۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے ٹی وی پہ لا کے بٹھا کر ان کا تماشا اڑایا جا رہا ہے، یہ مذاق ہے اسلام کا بھی، مذاق ہے رمضان کا بھی، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس کے صدقے میں ہمیں سانسیں بخشی، دو جہانوں کے سردار فرما رہے ہیں کہ جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، رسول اللہ کی، فرشتوں کی اور دنیا بھر کے مومنین کی لعنت برستی ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کم از کم رمضان کے ان 30 دنوں کے اندر تو ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنی تجدید کر سکتے ہیں، اپنے یقین کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ اسی وقت ہے ناظرین کرام جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو حقیقی معنوں میں نہ صرف قبول کریں گے دل سے، بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اس وقت ہماری اس خوبصورت خوشبو حسان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسان، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ساری کیفیات
کہ اور یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان ہی کے صدقے میں عطا کی ہیں. اور اس وقت پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ایمان افروز پروگرام عطائے رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر.